الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم نے آج دوسری رات کی تراویح ختم کی ہے۔ الحمدللہ آج کی قرات میں بھی کئی ایسے موضوعات ہمیں سننے میں آئے ہیں جو دنیا والوں کے لیے معرکۃ الآراء مسائل کہے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جتنی قرات یہاں پر کی جا رہی ہے، نہ ساری قرات کا ہم ترجمہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی تفسیر، البتہ چند اہم مسائل کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جادو اور ٹوہنے کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر، جبکہ یہ سورت الف لام میم سے شروع ہوئی ہے اور سورت کے اندر بہت سے عقائد کے مسائل بھی، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس سورت کے اندر حروف مقطعات یعنی الف لام میم کاف ہا عین صاد ہا میم اس طرح کے حروف ہوتے ہیں، وہ سورت مکی کہلاتی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے باوجود یہ سورت مکی کہلائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہی جاتی ہے سورتوں کے بارے میں کہ جس سورت کے اندر عقائد کا بیان، جس سورت کے اندر عقائد کا بیان ہو، وہ سورت مکی کہلاتی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ کے اندر عقائد کا بیان ہونے کے باوجود یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہے۔ اب آئیے جادو اور ٹوہنے کے بارے میں۔ جادو اور ٹوہنا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی آزمائش کے لیے دنیا میں اس علم کو رکھا ہے، اور یہ علم باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر آزمائش کے لیے چند شیاطین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا۔ اس علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیاطین اور جن جتنا بھی جادو کر لیں اور جتنا بھی لوگوں کو مسحور کر لیں، لیکن معاملہ آخر کار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جن کا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جن کا یقین ہے توحید پر، ان کے اوپر یہ جادو ٹوہنا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر اثر ہوگا تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دو سورے نازل فرمائے ہیں، ایک سورہ یہ فلق ہے اور سورہ ناس، ان کو بار بار پڑھیے، اور جہاں جادو کیا گیا ہے یا جس بال کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کے گرہوں کو کھولتے ہوئے پڑھتے جائیے، جادو چھوٹ جائے گا۔ یا پھر شیاطین کا اثر اگر کسی پر ہے تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت بار بار کیجئے، بار بار کیجئے، اس وقت تک کیجئے جب تک کہ آپ سے اور آپ کے گھر سے شیطان نہ بھاگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر شیطان ٹک نہیں سکتا، تو پھر اس جسم کے اندر کیسے ٹکے گا جو جسم یا جو انسان بار بار سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ اتنی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کے اندر یہ شیاطین کا کھیل بہت زیادہ ہو گیا، اور خاص کر کے اس وقت سے جب کہ ہمارے اپنے لوگوں نے مساجد کے اندر اور مکاتب کے اندر رقیہ شریعہ کی دکان کھول بیٹھے۔ جب تک یہ دکان نہیں کھلے تھے جادو ٹوہنا ہمارے صفوں کے اندر نظر آیا، خاص کر کے جو موحدین تھے، توحید پرست، اور یہ حقیقت ہے
کہ جس کے یقین آ جائے اور جو ان باتوں پر ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ کرے، اس کے ہاں سے جادو اور ٹونا اور شیاطین کبھی اثر نہیں کرتے۔ اس کا تجربہ ہم نے اپنے مدارس میں کر کے دیکھ لیا۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر مسلمان دو حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ جادو ٹونا شیاطین وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، اور ایک فریق کہتا ہے کہ وہ ہیں، انسانوں پر اثر کرتے ہیں، اس کے لیے رقیہ شریعہ کرنے والوں کے پاس یا تعویذ گنڈے دینے والوں کے پاس جانا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت ہے۔ جادو ٹہنا شیاطین وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک ان کا علاج بھی دنیا کے اندر اتارا ہے۔ کسی اور کے پاس جا کر اپنے ایمان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یقین کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت یا یہ دونوں سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بار بار پڑھیے، وہ ہمارے اوپر کبھی بھی اثر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اور یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جادو 2 فرشتوں کو بھیج کر ہاروت ماروت اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو سکھایا ہے، اور جب کبھی کسی کو سکھاتے تو کہتے ما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے فتنہ ہی، اس بات کو نہ سیکھو، اگر سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ۔ جادوگر کے پاس جانے والا اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور اس بات کو اللہ تبارک نے واضح کر دیا کہ وہ لوگ اثر کریں گے، صرف 2 چیزوں پر اثر کریں گے۔ شیاطین انسان کے اوپر ہے، انسان کے اوپر چڑھ کر 2 چیزوں میں اثر کریں گے، ایک میاں بیوی کے تعلقات کے اندر اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر۔ آدمی کھا کر کہے گا میں کھایا ہی نہیں، یا کبھی کھائے بغیر کہے گا میں پیٹ بھر کر کھا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اور یعنی میاں بیوی کو الگ کرنے میں یہ لوگ کام دیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا، اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے قرآن مجید کے اندر نسخ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، ناسخ اور منسوخ ان دونوں کا ایمان ہمیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کی تربیت کے لیے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا قرآن ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی شریعت ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بڑی اچھی تربیت کی۔ کبھی کسی حکم کو نازل فرمایا، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا، اور اس سے بھی آسان حکم نازل کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا احسان مند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اور یہ شریعت بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے روزوں کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں جو روزے مقرر کیے تھے بڑے ہی مشکل تھے۔ رات میں اگر آدمی کوئی کھائے بغیر سو گیا تو پھر دوسرے دن اسی طریقے سے روزہ رکھنا پڑتا تھا بغیر کھائے، اور اسی طریقے سے اگر آدمی رات میں سو گیا اس کے بعد اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا، اور ویسے ہی دوسرے دن کا بھی روزہ وہ رکھ لیتا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ یعنی تمہارے لیے پوری رات ہے، تمہارے لیے آزادی دے رکھی اللہ تعالیٰ نے، میاں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب کبھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کو منسوخ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو بھول جاتے ہیں، ناتی بخیر منها، اس سے بہتر حکم ہم لے آتے ہیں، اس سے بہتر ہم یا اس سے جیسی آیت ہم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ لیکن امت مسلمہ کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ ناسخ منسوخ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے سے معلوم نہیں تھا، جو آسان حکم ہے اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ اتار دیتا۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پہلے مشکل حکم نازل فرماتا ہے پھر اس کے بعد اس کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ ناسخ منسوخ کا فائدہ ہے اور یہ حکمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہے، بلکہ احادیث کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 113ویں آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے جھگڑے کا ذکر کیا ہے۔
اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہی شخص ایمان والا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہے یا اپنے آپ کو نصرانی کہے. اگر جو شخص نہیں کہتا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ مطیع فرمانبردار نہیں ہے اور وہ دیندار نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ ایک سازش رچی تھی. لیکن ساتھ ساتھ جب دیکھا گیا یہود اور نصارہ کے درمیان میں جب یہ بات دیکھی گئی کہ یہ نصارہ کبھی یہود کو کوئی کسی چیز کے اوپر تم لوگ نہیں، یہ کہا کرتے تھے، اور یہود نصارہ سے کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نصارہ بھی یہودیوں کے نظر میں بالکل بددین ہیں اور یہودی نصارہ کی نظر میں بددین ہیں اور نصارہ یہودیوں کے نظر میں بددین ہیں. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کی بات اگر مان لی جائے وہ بھی صحیح دین پر نہیں ہے، وہ بھی صحیح دین پر نہیں. اگر صحیح دین پر ہے تو صرف مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کس چیز پر نہیں ہے. اگر دونوں کی بات مان لی جائے تو یہ بھی کسی چیز پر نہیں، وہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہی حق کے اوپر ہے. اور ایک مسئلہ سفر کا مسئلہ ہے. سفر کے اندر آدمی سواری پر سوار رہتا ہے، قبلہ کہاں ہے کدھر ہے معلوم نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سواری کے اوپر رہتے ہوئے آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سواری کبھی قبلہ چھوڑ کر دوسری طرف پلٹ جاتی ہے. قبلے طرف پلٹ کر آپ نے یعنی اللہ اکبر کہا اور آپ بس کے اوپر سوار ہیں یا ٹرین کے اوپر سوار ہیں یا اونٹ کے اوپر سوار ہیں تو وہ سواری قبلے کو چھوڑ کر دوسری طرف پلٹ گئی. یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یعنی قبلہ کی طرح معلوم ہی نہیں. آج تو الحمدللہ فون کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی ہے. 115ویں آیت دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ تبارک نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، جس طرف بھی پلٹ کر تم نماز پڑھو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کو پاؤ گے. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسئلے کو آسان کر دیا. جب کوئی آدمی سفر پر ہو تو یعنی قبلے کی تلاش کرے، قبلے کی طرف پلٹ کر اللہ اکبر کہیں، کھڑے ہو جائے، پھر اس کے بعد سواری جدھر بھی آئے جدھر بھی جائے جیسے بھی جائے آپ اپنے نماز کو جاری رکھیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جدھر بھی پلٹ کر آپ نماز پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آپ کے متوجہ ہے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہیں. اس لیے کہ مشرق و مغرب سارے کا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، تم جدھر بھی پلٹ کر نماز پڑھو یا جدھر بھی پلٹ جاؤ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاؤ. اور ایک مسئلہ 111ویں آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کے زعم تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسئلے کو بحل کر دیا. یہ تمہارا فخر ہے، یہ تمہاری تمنائیں ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حکم نہیں ہے، بل اللہ تبارک تعالیٰ انہی لوگوں کو جنت میں بھیجے گا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. انہوں نے کہا کہ جو یہودی ہے جو نصرانی ہے وہی جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہی، خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تم کوئی دلیل لے آؤ اس بات پر کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہود نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو اللہ تبارک فرمایا بلا من اسلم وجهه لله محسن فله اجر عند ربی. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سونپ دے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر بنائے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمزدہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے. یہود اور نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہیں، قیامت تک تمہارے دشمن ہوں گے، لیکن اس وقت راضی ہوں گے جب کہ تم ان کے ملت کو مان لو، یعنی یہود و نصارہ ہو جاؤ یا ان کی خواہشات کی پیروی کرو تبھی وہ مانیں گے، ورنہ وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اس بات کا یقین ہر مسلمان اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے اور ان کی اتباع سے بچ کر چلنا چاہیے. ان کی اتباع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پیشین گوئی کی ہے میری امت ایک نہ ایک دن یہودیوں کی اتباع کرے گی، بنو اسرائیل کی اتباع کرے گی.
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النال بالنال، تم برابر ہے، یعنی ایک دن وہ آئے گا میری امت ان کے سنتوں کی اتباع کرے گی، حذو النال بالنال، ایک جوڑی چپل کے اندر ہے، دو چپلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس طریقے سے تم اور ان دونوں ایک ہو جاؤ گے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ گویا کہ تنبیہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ تم اس طرح کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے ملت کی اتباع کرو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہود اور نصارہ کی تم پیروی کرو کہ بعد الذی جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی یعنی دوست اور کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ تو یہ چند مسائل تھے، بڑے اہم مسائل، اور بھی کچھ مسائل ایسے تو دیکھا جائے تو ہر آیت کے اندر ایک مسئلہ اٹھتا ہے، بلکہ ہر آیت کے اندر کئی مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کو چھوڑ کر جو مشہور مسائل ہیں ان کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے تاکہ امت مسلمہ ان مسائل کے اندر ہوشیار رہے، کیونکہ اس کے اندر یہود نصارہ بگڑ گئے، امت مسلمہ بھی بگڑ رہی ہے، اور اگر ان کو بچانے کے لیے یہی یعنی مطلب ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں تنبیہ آئی ہے ان تنبیہات پر غور و فکر کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جن چیز سے بچانا چاہتا ہے ان چیزوں کے اندر بچ کر رہے۔ اس کے بعد جو مسائل آئیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کعبہ بنانے کے اور یہ تمام مسائل ہیں۔ انشاءاللہ کل چند مسائل آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن مسائل کے اندر امت مسلمہ کو امت وسط بنا کر صحیح راہ پر گامزن کیا ہے، اس راہ کو پہچان کر اس راہ پر جم کر یعنی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔